فلسطین کے مسلمانوں کی غضب مدد فرما. جی ہاں، کس انداز میں اس معصوم نے فلسطین مسلمانوں کے لیے ان کی اللہ غیب سے مدد فرما، کس انداز میں اس معصوم نے دعا کی ہے میرے عزیزوں. ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں. اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ابھی کیا چل رہا ہے، 57 مسلم دیش کیا کر رہے ہیں، حماس نے کیا کہا ہے، میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جانکاری بھی دینے والا ہوں. تو بنے رہنا، آدھی ادھوری جانکاری لے کے مت جایا کرو. جب آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو پوری اس معصوم کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ اس نے کس انداز میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. یا اللہ تو اس بچے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے مولا، اور ان مظلوموں کی غیب سے مدد کر دے مولا، مدد کر دے مولا، آمین کہیں. میرے عزیزو، آج 8 جنوری ہے، چاند کی 25 تاریخ ہے. کل کو 9 جنوری میں ایک ایسی ویڈیو ہمارے چینل پر آنے والی ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا. ایسی ویڈیو آنے والی ہے، ایسی شادی ہوئی ہے کہ مثال قائم کر دی میرے عزیز. ایک یتیم بچی کو اٹھا کر اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی مالکن بنا دیا. الحمدللہ، بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اور اچھا میسج عوام تک پہنچے گا. تو کل کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے آپ کو، انشاءاللہ اسے تیار کر رہے ہیں. ابھی مکمل بتانے والے کہاں کی خبر ہے، مکمل بتاؤں گا کل کو 9 جنوری کی ویڈیو میں. آئیے اب آج کی بات کر لیتے ہیں. پہلے اس معصوم کی ویڈیو دیکھ لیجئے، اس نے کس طریقے سے دعا کی ہے اور سب کے لیے دعا کی ہے. الحمدللہ، ہر مسلمان کے لیے دعا کی ہے. اس کے بعد میں حماس 57 مسلم دیشوں سے کیا کہہ رہا ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. معروف بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، میں فیملی کے گئے تھے الحمدللہ. پھر بریلی شریف میں بھی تھوڑی دیر رکے. چلیے، آپ نے لائیو بھی دیکھا ہوگا کل کا ہمارا، نہیں دیکھا ہو تو جا کے لائیو دیکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، باقی مکمل بات میں آپ سے بعد میں کروں گا. آئیے شروع کرتے ہیں. فلسطین کے لیے، فلسطین کیسے؟ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غضب مدد فرما. دوبارہ، اب تو دوبارہ سے آپ کیسے اپنے یا آپ اللہ سب کو جتنے بھی ہیں گھر میں، یا اللہ سب کو ٹھیک کر دے. آمین رب العالمین. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ان کی بیٹے کی تعلیم قبول کر دے. فلسطین کے مسلمانوں، آمین. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. ایسے کہو آمین. کیسے مدد فرما. آمین رب العالمین. اور سب کے لیے دعا کرو. سب جتنے بھی ہیں گھر میں سب کو ٹھیک کر دے. آمین رب العالمین. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کیسے حفاظت کر دے. حفاظت فرما. حفاظت فرما. آمین. سمجھ گیا میں. اب کر آپ دعا. اللہ، یا اللہ سب کو ٹھیک کر دے. آمین رب العالمین. امی کے لیے، ابی کے لیے، بڑی امی کے لیے، اپنی امی کے لیے. اللہ بڑی امی کو ٹھیک کر دے، سبھی امی کو ٹھیک کر دے. یا اللہ سونی ابی کو ٹھیک کر دے. ابو کے لیے دعا کرو. ابو کے اب بڑی امی قبر میں دب رہی ہیں، انہیں جنت عطا کر دے. جنت عطا کر دے. بڑی امی کو ٹھیک کر دے. یا اللہ میرے ابو کو چینل خوب چلا. آمین رب العالمین. یا اللہ ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے. یا اللہ ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے. آمین. یا اللہ سب کو مکہ مدینہ دکھا دے. سب کو مکہ مدینہ دکھا دے. میری بڑی امی کو، میری سبھی امی کو، سب کو دکھا دے. سب کو دکھا دے. اللہ سب کو دکھا دے. آمین. آمین یا رب آمین رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین. آمین رب العالمین. آگے سبسکرائب کر دو، آگے شیئر بھی کر دو. آگے شیئر کر دو. چلیے خیر، ابھی اس نے جو کہا بچے نے کہ ہماری بڑی امی کو قبر میں ہے، اللہ انہیں ٹھیک کر دے. تو جو ہمارے طاہر بھائی ہیں سرفراز، ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے آپ سے بتایا تھا، آپ سب بھائی بہنوں سے. تو انہی کے لیے یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کا نام محمد اسد رضا نوری ہے. تو یہ دعا کرتا رہتا ہے. بڑی امی کا ذکر آتا ہے تو ہماری امی کو بھی بڑی امی کہتا ہے اور ان کو بھی بڑی امی کہتا ہے. تو جن کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے طاہر بھائی کی امی، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. اس پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما مولا، مدد فرما. آمین یا رب العالمین. چلیے میرے عزیزوں، میں بات کرتا ہوں حماس کی. حماس پتہ ہے 57 مسلم دیشوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ غازہ میں آ کر ہمارے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑو، لیکن کم سے کم کچھ تو بولو، منہ تو کھولو. میرے عزیزوں، کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے جیسے ترکی کے بارے میں بتایا گیا. اسرائیل کے اندر جو تیل جاتا ہے نا، تیل میں نے بھی خبر میں پڑھا تھا،
تو وہ ترکی ہو کر آتا ہے. 40% تیل ترکی سے مطلب شاید آتا ہے, ایسی کچھ خبر تھی وہ. لیکن اگر ترکی اس تیل پر روک لگا دے, وہ تیل جو کہ اسرائیل کی ٹینکوں میں ڈلتا ہے, جس سے کہ وہ پھر وہ مطلب ٹینکوں میں ڈالتے ہیں, ہوائی جہازوں میں ڈالتے ہیں, پھر وہ حملے کر رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ 57 مسلم دیش اگر صحیح طریقے سے اگر ایکشن میں آ جائیں تو یہ اسرائیل کس کھیت کی مولی ہے. ہاں میرے عزیزو, واقعی حقیقت بات ہے بالکل. بہرحال ابھی جنگ چل رہی ہے, اسرائیل ظلم کر رہا ہے, غزہ کے بے قصور لوگوں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. ابھی بھی یہ حالات بنے ہوئے میرے عزیزو. وقت ان مظلوموں کے لیے اپنے لبوں پر دعا رکھیں میرے عزیزو. تو معروف بھائی سے ملنے کے لیے گئے تھے. آج میں اپنا ان کا رشتہ بتا دوں آپ سے. وہ ہمارے بچوں کے ماموں جان ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ہماری جو وائف ہیں ان کو اپنی, کیونکہ معروف بھائی 3 بھائی ہیں, ان کی کوئی سگی بہن نہیں ہے, تو انہوں نے ہماری وائف کو اپنی بہن بنا لیا الحمدللہ. اور الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ یہ رشتہ ہمارا تا زندگی قائم اور دائم رہے میرے عزیزو. ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں فیملی کے گئے تھے اور بعد میں بریلی شریف آئے ادھر سے, تو ہم ان کی خالہ جان کے ہاں بھی رکے تھے. اور پھر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی, اور وہاں پر الحمدللہ میں نے لائیو بھی چلایا تھا, آپ کو کلام اعلیٰ حضرت بھی سنایا تھا. جو لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں وہ سمجھ گئے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل کی ویڈیو مس مت کرنا بس آپ, اور کل کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں لازمی آپ کو شیئر بھی کرنی ہے. اور جو بات آپ کو اچھی لگے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. لائک کا بٹن آتا ہے, اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری ویڈیو کو, ہمارے کلام کو پسند کرتے ہیں. تو لائک لازمی کیا کریں میرے عزیزو. جو سوال جواب کا سلسلہ ہمارا جاری ہے ماشاءاللہ. سنیے آج کا کلام اتنا پیارا ہے, اگر نہ سنا تو کچھ نہ سنا. امام حسین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شان میں آج کا کلام پڑھا ہے. آنکھوں سے آنسو نہیں رکنے کے میرے عزیز, سن کے ضرور جانا. میں آپ کو بتاؤں کہ 6 تاریخ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, 7 تاریخ میں ہم معروف بھائی کے یہاں پہنچ گئے, تو 6 جنوری کے سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دے پایا تھا. سنیں سوال کیا تھا, کسی سے وعدہ خلافی کرنے کا کیا معاملہ ہے. دھیان سے سنیں, نبی کا فرمان ہے. 6 تاریخ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے بھی دیا تھا. جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہے, اور نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز نبی کا فرمان ہے, یہ ہلکے میں مت لینا, کسی اور کا فرمان نہیں ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں ٹل سکتا. ہاں تو کبھی بھی کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کر کے اس سے وعدہ خلافی نہ کرے میرے عزیز. ہاں اب 7 تاریخ میں ہم نے کل سوال کیا, کہ کل 7 تاریخ تھی, کہ یہ بتائیے گھر میں داخل ہوتے وقت, معروف بھائی نے آپ سے سوال کیا تھا ماشاءاللہ. میں نے کہا تھا کہ آپ سوال کیجئے, گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے, ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور اس کی کیا برکتیں ہیں. تو میرے عزیزو, آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو آپ جو ہے 3 بار درود شریف پڑھیں اور 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ اس کو پڑھ لیں, اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد میں اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اس کی اتنی برکت ہے میرے عزیزو, گھر میں آپ ہر قسم کے الحمدللہ جادو ٹونے سے بھی محفوظ رہیں گے, اور آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ, خوشحالی آئے گی اس کی برکت سے. لیکن عادت بنا لیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے, شروع میں اور آخر میں, اور بیچ میں 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف آپ کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آج کا سوال کیا ہے, آج کا سوال سن کے اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں. آج کا سوال یہ ہے میرے عزیزو کہ جیسے کامل مومن کب تک نہیں, تب تک نہیں جب تک کہ وہ نبی سے اتنی محبت نہ کرے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بیوی بچوں سے, پوری دنیا میں ہر ایک مسلمان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ اگر نبی سے محبت نہ ہوگی تو آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو. اسی کنڈیشن میں, اسی میں دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کامل مومن ہو. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جب تک ہمیں سچی محبت نہ ہوگی تو ہم کامل مومن نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو نبی سے ہونی چاہیے, اس کے بعد مورس ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اسی کا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دوسری کنڈیشن کیا ہے اس کی, کہ آپ اس کی وجہ سے بھی کامل مومن ہو. وہ کنڈیشن بتائیے مجھے انشاءاللہ تعالی. ہاں الحمدللہ, دیکھتا ہوں کل تک کون کون بتاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج رات کو, آج 8 جنوری ہے, آج رات کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد میں ہم لائیو آئیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ کو کلام بھی سنائیں گے اور کچھ نہ کچھ اپڈیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے شہاب بھائی کے بارے میں ہم آپ کو آج رات کو بتائیں انشاءاللہ, لائیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میرے عزیز اب کلام سن لیجیے, دل کی کلیاں کھل جائیں گی. امام حسین کی یاد میں آنسو نہیں رکنے کے میرے عزیز. نماز کی پابندی کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں میرے عزیز, اپنا حسن اخلاق اچھا کر کے رکھیں. آج کا سوال کا جواب ضرور دینا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی, تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی, تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی, زباں
داستان کربلا لائی نہیں جاتی زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی اور سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر یہ میٹے آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی یہ میٹے آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی اور حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل اداسی چھا رہی ہے روح پر شاہ میں غریباں کی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی تماچے مار لو خیمے چلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ تکیے مسکے آپ لے جاگی نہیں جاتی سکینہ سکینہ تکیے مسکے آپ لے جاگی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا
کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، دلیلی سے بھی بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیلی سے بھی بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان اقتاری نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل۔ اب آخری شعر کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، جیسا بھی کلام لگا ہو، بہت ایموشنل کلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو جیسا بھی لگا ہو دعاؤں سے نوازیں، اور اللہ ہمیں امام حسین کی یاد میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔